الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، دنیا اور دنیا مافیہا کے اندر جو بھی ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں سلام ہو آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین، تمام دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے نبی کے رحمت کے سائے میں دنیا کے ہر فرد آ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ الغرض حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم ان حضرات اہل بیت کے سیرت کو سنتے آ رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنے سیرت کو، پھر اس کے بعد حضرت حسین، حضرت حسن،
کے بارے میں، ان کی سیرت کو سنیں۔ ہر ایک اہل بیت کے سیرت میں ہم سب کو ایک سبق آموز واقعات ہیں۔ ہماری زندگی تبدیل ہونے کے لیے اس میں کچھ سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے نماز کا واقعہ ہم نے سنا، حضرت حسن ان کے نماز کے بارے میں بھی سنے، حضرت حسین ان کی سخاوت کے بارے میں، ان کا فجر کی نماز اور نماز اشراق کی اہمیت کو سنتے رہے، حضرت حسین کی سخاوت، عفو و درگزر، معاف کرنے کی صفت کے بارے میں، جی تمام ایک سیرت، ایک اہل بیت کی سیرت میں اگر غور کریں گے تو ہماری زندگی میں ان سیرت کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ آج سنیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت حسنین کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر۔ دراصل یہ سیرت حضرت فاطمہ کا، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا میری آواز باہر جاتی ہوں، میری مائیں اور میری بہنیں خواتین گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت خواتین کے لیے زندگی تبدیل ہونے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر خواتین آواز صاف نہیں سن رہی ہو تو آپ حضرات سن لینا حضرت فاطمہ کی سیرت کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے تمام اخلاقی صفات کو لے جا کر گھر میں بتانا، کیونکہ جس نبی کے امتی ہیں ہم، انہی نبی کی چاہنے والی تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ خوشخبری ملی آسمان سے، فرشتے آ کر خوشخبری دے جاتے ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لہذا ان کی سیرت زندگی بدلنے کے لیے اپنی بچیوں کی یا اپنی بیویوں کی یا اپنی بیٹیوں کی، گھر میں رہنے والی عورتوں کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا زمانہ، ان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اخلاق میں، چال چلن میں، بول چال میں، عبادت میں میں نے اللہ کے نبی کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا سوائے فاطمہ۔ فاطمہ ہو اللہ کے نبی تھی، اللہ کے نبی کی سخاوت جیسی تھی فاطمہ کی، نبی کے اخلاق جیسی تھی فاطمہ کی اخلاق بھی ویسی، ان کا مسکرانا نبی جیسا، ان کا چلنا نبی جیسا، ان کی مہمان نوازی نبی جیسی، جو اخلاق نبی کے اندر تھے وہی اخلاق حضرت فاطمہ کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ، میں نے حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی جیسا دیکھا، اس کے سوا کسی کو میں نے دیکھا نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کی بڑی لاڈلی چہیتی بیٹی تھی، بہت پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے۔ یہ ہونے کے باوجود بھی، اتنی تمام ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج کو اتنے اچھے انداز سے سنبھالتی تھی، اور بچوں کا دیکھ بھال کرنا، مشکل اوقات میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دینا، ایسا نمونہ، ایسی مثال ہم کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ دونوں کی زندگی کیسی تھی؟ ابتدائی زندگی، شادی کرنا ہے حضرت فاطمہ سے، حالانکہ حضرت علی کوئی امیر گھرانے کے نہیں تھے، مگر پھر اس کے باوجود بھی ان کے اخلاق اور ایمان کو دیکھ کر شادی کیا گیا۔
فرماتے ہیں کہ تمام مشکل حالات میں بھی شوہر کا ہاتھ تھام کر رکھتی تھی. ایسی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. الغرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت. اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنی محبت ہے اللہ کے نبی سے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جس کی عمر مبارک ابھی 10 سال کی تھی کہ ماں کا سایہ فاطمہ سے اٹھ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی. ابھی 10 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی ہے 10 سال کی جی. ماں کا سایہ اٹھ جانا. باپ تو باپ ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، مگر جو محبت جو شفقت ماں ہوتی ہے وہ باپ کے سائے میں اتنا نہیں ملتا جتنا ماں کے سائے میں ملتا ہے. 10 سال کی عمر تھی فاطمہ کی، ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب پیدا ہونے والی تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں مجھے نا صبح شام کبھی کبھی جنت کی خوشبو سنائی دیتی تھی. میں جا کر اللہ کے نبی سے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنائی دے رہی ہے. جب فاطمہ پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیا، پیشانی کو چوما. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار تھی، خوشخبری مل گئی تھی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کا نام فاطمہ رکھا. دراصل فاطمہ کا معنی آتا ہے چھڑانے والی، ان لوگوں کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی فاطمہ کا معنی. جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی نسل کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو لہٰذا فاطمہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے نام، تو یہ جہنم سے چھڑانے والی، آگ سے چھڑانے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا لقب ایک اور رکھا جس کا نام زہرا ہے. فاطمہ تو زہرا جسے کہتے، اللہ کے نبی نے لقب رکھا زہرا سے. کہتے ہیں کہ زہرا کے معنی کلی، پھول، حسین اور جمیل، خوبصورت. حضرت فاطمہ کا نام اس لیے نام زہرا رکھا. ایک جماعت کہتی ہے، بڑا عجیب انداز ہے نا، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام زہرا اس لیے رکھا وہ اتنی پاک باز اور حسین اور جمیل عورت تھی کہ اس کی نمازیں کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، اور وہ جنتی عورتوں کی طرح بالکل پاک اور صاف ہے جسے حیض و نفاس بھی نہیں آتا ہے. اتنی پاک باز ہے کہ کتابوں میں آتا، تاریخ کی کتابوں میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے تھے، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت تھا. حضرت فاطمہ بچہ پیدا ہوتے ہی پاک ہو گئی، مغرب کی نماز ادا کری، حیض و نفاس سے بالکل پاک. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کا نام زہرا نام رکھا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی دی. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے ان کو بطول بھی نام رکھا. بطول کہتے ہیں قطع تعلق سے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کی آرائش سے، دنیا کی خوبصورت چیزوں سے بے پرواہ تھی. دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ تمام عورتوں پر فضیلت ان کو حاصل تھی. اور اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا نام طاہرہ بھی رکھا. طاہرہ کے معنی آتے ہیں پاک ہونا. ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے. ظاہر زبان سے کوئی گندی بات نہیں، آنکھ سے کوئی گندا نشانہ نہیں، کان سے کوئی گندی بات سننے کا موقع نہیں، ہاتھ اور پیر بالکل پاک، دل بھی پاک کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، جھوٹ سے. جس طرح اللہ کے نبی تھے ایسے ہی حضرت فاطمہ بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ فاطمہ میری بیٹی پاک دامن عورت ہے اور اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا نام سیدۃ النساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ تو جانتی ہے تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور میری امتوں کی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی تو سردار ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اتنا پیارا نام رکھا، فاطمہ رکھا، زہرا رکھا، بتول رکھا، طاہرہ رکھا، اللہ کے نبی نے سیدۃ النساء نام رکھا، 5 نام رکھے اللہ کے نبی نے۔ جیسے کہ میں پچھلے جمعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے انہیں بھی کئی سارے القاب سے، ناموں سے بلاتے تھے۔ فاطمہ کو بھی اللہ کے نبی نے اتنے اچھے نام رکھے۔ دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نام ایسے رکھیں۔ میں اسی بارے میں پچھلے جمعہ بتایا کہ ناموں کا اثر اور اس معنی کا اثر ضرور بھی ضرور بچوں پر، ان کی زندگی پر، ان کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ نئے ناموں کے چکر میں مت جاؤ۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کے ناموں پر نام رکھو۔ حضرات اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والدہ کا نام دیکھو، کتنے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان کے بیٹیوں کے نام تلاش کرو، ایسے نام رکھو کہ تاکہ ان کے اندر اخلاق نظر آئے، ان کی عبادت میں اس کا اثر نظر آئے۔ ایسے نام بچیوں کے بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ بالکل سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو ہی پچھلے جمعہ نام کے بارے میں بتایا تو ایک صاحب نے نام، بچی کے نام کے بارے میں آ کر پوچھے، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن انہوں نے بچی کا نام سوزین نام رکھا۔ میں تو پریشان ہو گئی، اس کا معنی کہاں ہے، کہاں سے جا کر تلاش کریں گے؟ نہ لغت میں اس کے معنی ملیں گے، نہ کسی اور جگہ معنی ملے گا۔ بڑا آسان ہے، کون گھر سے لے کر مسجد تک آئیں گے، امام صاحب کے پاس تلاش کرنا ہے، مولوی صاحب کو ملیں گے، نام پوچھیں گے، بڑا آسان ہے۔ 4G 5G اسپیڈ چلا، گوگل کھولے، نام کو تلاش کیا، نام کے ساتھ معنی بھی دے دیتا ہے، بڑا اچھا نظر آتا ہے، یونیک نظر آئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم کے نام کے سامنے وہ نام کچھ نہیں ہے، اس سے اعلیٰ نام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو نام رکھا ہے، ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ فاطمہ کا نام پر کتنا اثر ہوا، زہرا بالکل پاک تھی، بتول بالکل دنیا سے بے تعلق تھا، طاہرہ بالکل پاک تھی۔ ایسے نام رکھے کہ ناموں کا اثر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 8 کے اندر ایک آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ تم پاک کپڑے پہنو اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو درست رکھو۔ وہاں ایک لفظ آتا ہے وریشا، اس کے نام ہے بال کے۔ اب قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، ترجمہ پڑھتے کہ قرآن پڑھتے کہ نام اچھا دکھائی کو وریشا اچھا نام ہے، تو نام رکھ لیے کہ وریشا ہے۔ اب اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وریشا کے معنی کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا، سوال ہوا کہ وریشا کے معنی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، کیسا رکھ سکتے ہیں؟ وریشا کے معنی بال کے ہیں، کیا بچی کو بال کہہ کے پکاریں گے؟ لہٰذا ناموں کی تلاش کرو، ایسے لوگوں سے نام معلوم کرو کہ لغت میں وہ معنی ہے یا نہیں ہے، اسلام کے اندر اس معنی کا رواج ہے یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی سے بڑی پیار و محبت۔ جناب رسول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کسی شادی میں گئی تو وہاں دیکھتی ہیں کہ حضرت خدیجہ دوسرے خاندان کے مالدار لوگ رنگ برنگ کے قسم کی قیمتی لباس پہن کر آئے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیٹی کے کپڑے کو سادہ سیدھا کپڑے کو دیکھ کر اداس ہونے لگی، کیونکہ فاطمہ کا کپڑا بالکل سادہ تھا۔
اور دوسرے ساتھ میں رہنے والی بچیوں کا کپڑا رنگ برنگ کے قیمتی کپڑے تھے۔ فاطمہ کو دیکھا حضرت خدیجہ نے تو مایوس ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت فاطمہ کو کتنی ذہانت دیا تھا، اور نبی کی تعلیم کا اثر بچپن میں بھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھا، 10 سال سے بھی کچھ کم تھا، 7 یا 8 سال ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کا اثر حضرت فاطمہ کے اندر ایسا تھا، فاطمہ امی کی اداسی کو دیکھ کر کہتی ہے امی جان کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا نے کہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کا لباس تقوی والا ہوتا ہے، اس کا زیور شرم و حیا ہے۔ بات تو تھوڑی سی بات ہے، مگر ہم لوگوں کو بڑے دور تک یہ لے جاتا ہے۔ آج دیکھیں، اگر کسی شادی کے موقع پر کسی فنکشن میں کسی پروگرام میں جائیں، 4-5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک کے کپڑے کو دیکھ کر دوسری دیکھتی ہے کہ اس طرح کے کپڑے میں بھی پہنو، اس طرح کے زیور میں بھی اپناؤ۔ جب پسند آ جاتا ہے تو گھر میں آتی ہے تو باپ سے بچیاں کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کا کپڑا چاہیے، یا بیوی اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، بیٹیاں بچیاں اس کپڑے پر توجہ دیتی ہیں، تو باپ نے بچی کے محبت میں کپڑا تو لے کر دیتا ہے، غور کرنا ہے کہ وہ کپڑا تقوی والا ہے یا لباس والا اچھا ہے یا دنیاوی لباس ہے، یا بچی کی محبت میں بچی پوچھتی ہے بول کر فیشن کا کپڑا تم نے لے کر دیا، اس میں کمر نظر آتے ہوں، جس میں پیٹھ نظر آتے ہوں، جس میں گردنیں نظر آتی ہوں، اس فیشن والے کپڑے کو پہنا کر بازار میں تم لے جاؤ گے، شادی میں لے جاؤ گے، کوئی غیر محرم کی نگاہ تمہاری اپنی بچی پر یا اپنی بیوی پر پڑے گی تو کیا گوارا ہوگا۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کا لباس تقوی والا لباس ہوتا ہے۔ تقوی والا لباس وہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا جسم سینے سے لے کر پیر تک پورا کا پورا پردے میں چھپا ہوا ہونا چاہیے، جسم کا کوئی بھی اعضا نظر نہیں آنا ہے، نہ اپنوں کے سامنے نہ ہی کسی غیر کے سامنے۔ شریعت نے اتنی پابندی کے ساتھ بتا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں مسلم عورتوں کا زیور شرم و حیا ہے، یہی شرم و حیا کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ آج بچیوں کی محبت کے چکر میں بچی جو خواہش کرتی ہے، جو مغربی تہذیبی کلچر کے جو کپڑے ہوتے ہیں، بچے بڑا پسند کرتے ہیں اس کپڑے کو پہننے پر، ان کو ہر چیز ٹائٹ چاہیے، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ ارے شرم تو کرو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، حضرت فاطمہ کے طور طریقے کو اپنانا ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر تم اس طرح کے لباس پہنو گی تمہیں بھی وہ جنت نصیب ہوگا اور حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اللہ کے یہاں جانے کا وقت ہو گیا، حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک صرف 10 سال کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو تدفین کر کے تشریف لے آئے گھر کو۔ واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ابا جان امی کہاں ہے، آپ نے کہاں چھوڑ آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھنا، بیٹی کو جواب دیتے ہیں کہ فاطمہ اب فی الوقت تیری امی جنت میں یاقوت سے بنے ہوئے محل میں موجود۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی آج تک میرے پاس آیا ہے نہ دنیا میں آیا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس مجھے سلام کرنے کی اجازت کر کے آیا تھا اور تشریف لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلام بھیجا ہے، آپ کے لیے یہ خوشخبری دیا ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک خوشخبری ہے کہ حسنین نوجوانان سردار ہیں جنت کے۔ یہ خوشخبری اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ خوشخبری آپ کو دینے کے لیے یہاں پر میں تشریف لایا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی، فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر کے پاس آتی ہے، اس کی آہٹ کی آواز اللہ کے نبی پہچان لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ ضرور اب فاطمہ آئی ہوگی۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پیشانی کو چومتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ کو اپنی جگہ خود بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی بٹھاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دینا سیکھو تو یہ اولاد بعد میں چل کر آپ کو عزت دے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو یہ ترتیب سکھا کر بتلا دیا، اپنی اولادوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، آپ جیسے اخلاق سے پیش آئیں گے آپ کی اولاد بھی آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ بچوں کے پر رعب تان کر رکھنا، ہمیشہ مارنے کا خوف ان کے اندر ڈال کر رکھنا، ایسا کریں گے تو بچے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کے سامنے اگر میاں بیوی دونوں بات کر رہے ہوں تو یہ بدتمیزی بیہودہ گفتگو کی باتیں نہ کرو۔ اگر بیوی کو ڈانٹ رہے ہوں یا بیوی کو آواز ڈال رہے ہوں تو بچوں کے سامنے کبھی بھی یہ حرکت مت کرنا، اس لیے کہ آپ کی بات چیت کا کرنا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں نہ منگواؤ جو تم استعمال کرتے، اگر کوئی بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہو واللہ کبھی بچوں کے ہاتھ سے وہ چیزیں نہ منگانا، بچوں کو بگاڑنے کا سبب آپ خود بن جاؤ گے۔ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو۔ ہم نے یہ سنا ہوگا کہ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹا تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا، مگر اللہ کے نبی فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب، یہ تعظیم سکھایا میرے نبی نے، یہ تعلیم دیا، یہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں، فاطمہ اندر آتی ہے تو اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں، فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ہاتھ کو پکڑ کر لے آتے ہیں اللہ کے نبی اپنی جگہ میں۔ اللہ کے نبی بیٹھنے سے پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں، اے فاطمہ پہلے تو بیٹھ، بعد میں بیٹھوں گا۔ یہ تعلیم کا اثر ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور فاطمہ کے گھر میں صرف 2-3 گھروں کا فاصلہ، 2-3 دن میں بار بار اللہ کے نبی فاطمہ سے ملنے جاتے ہیں۔ فاطمہ بھی یہی عمل کرتی تھی اللہ کے نبی سے، تعلیم دیا اللہ کے نبی نے، میں اپنی اولادوں کے ساتھ اعزاز اور اکرام کرتا ہوں، میری بیٹی بھی مجھ سے اعزاز اکرام کرتی ہے۔ فاطمہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوم کر اللہ کے نبی کو لے آتی ہے، اپنی جگہ میں بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی کو بٹھاتی ہے، بڑا ادب سے بیٹھتی ہے، 2 زانو 4 زانو بھی نہیں بیٹھتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے، 2 زانو بڑے میٹھے انداز میں، ابا جان آئے ہو، کیا کھانا پسند کرو گے، کیا خدمت کروں آپ کے لیے۔ یہ تعلیم دیا نبی نے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، اعزاز و اکرام کا، عزت دینا سیکھو۔ بچوں کے سامنے بچوں کو گالی دینے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر آپ گالی دیں گے یہی گالی آپ کی اولادیں سیکھے گی، یہ اولاد خدا نہ خواستہ کل بڑے ہو کر کچھ نہ بڑے ہو گئے تو وہی بچے ماں باپ کو گالی دینے کے لیے تل جاتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہی ہوا ہے، ماں کو بیٹی گالی دیتی ہے، ماں کو بیٹی گالی دیتی ہے، ماں سے کام کراتی ہے، شرم کی بات ہے۔ یہ اعزاز عزت اکرام کرنے کا طریقہ نبی نے سکھایا ہے۔ باپ بیٹا بڑا ہو جائے، تھوڑا سا مالی اعتبار سے بڑا ہو جائے یا کمانے کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، علم کے اعتبار سے بڑا ہو جائے تو باپ کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے گھر کے خاص کام کاج کو باپ سے کرانے پر تل جاتا ہے۔ یہ تعلیم اسلام نے نہیں دیا ہے۔ باپ کا اعزاز و اکرام کرنا ہے، اور اولاد ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے اعزاز و اکرام کرے، انہیں عزت دے، کل وہ آپ کو عزت دیں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے عزت سے پیش نہیں آئیں گے، بےہودہ گفتگو کریں گے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر بھی ٹی وی دیکھیں گے، اگر وہ آپ گندی فلمیں بھی دیکھیں گے، ناچنے والی ناچ گانے کو بھی آپ دیکھتے رہیں گے بچوں کے سامنے بیٹھ کر، اس کا طریقہ اسے وبال، اسے خراب
کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، بچے کا ہاتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی حضرت فاطمہ کو بتا کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بڑا زہد، قناعت کرنے والی، بڑا عبادت گزار تھی اور سخاوت میں اللہ کے نبی کی مثال تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے کام کاج کو خود کرتی تھی، چکی پیسنا، آٹا گوندنا، گھر کے کام کاج کرنا، کپڑے دھونا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی پیستی ہاتھوں میں چھالے اور گھٹے پڑ جاتے تھے، چولہا پھونک پھونک کر چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھرانہ ایسے تھا، کوئی خادم رکھنے کی ہمت نہیں تھی حضرت فاطمہ کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ ذرا جانا ابا کے پاس، کہ ابا کے پاس بہت سارے قیدی آئے ہیں، جس میں خادم بھی ہیں، خادمہ بھی ہیں، غلام باندیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غیروں میں تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں میں۔ تو بھی جا اللہ کے نبی کے پاس، ایک خادم لے کر آ، ایک غلام یا باندی لے کر آ جا، اپنی گھر کی خدمت کے لیے کام کاج میں ہاتھ بٹا دے گی، کیونکہ پانی سینتے سینتے میرے سینے میں درد کر چکا ہے اور تو چکی پیستی پیستی تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا محنت اور مزدوری کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی ان کی عبادتیں نہیں چھوٹتی تھی، ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، خدا کی اطاعت و فرما برداری نہیں چھوٹتی تھی، خود کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، پیٹ میں پتھر باندھ لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ جاتی ہے، کپڑا اٹھا کر دکھاتی ہے، ابا جان بھوک کی وجہ سے 3 دن کی بھوکی ہوں، پیٹ میں پتھر باندھ کر رکھی ہوں۔ اللہ کے نبی اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں، فاطمہ تو 3 دن کی ہے تو میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے، میں بھوک کی وجہ سے ہوں۔ حالت اس طرح ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہوئی، عبادت سے اپنے اوقات کو ضائع کرنے نہیں دیا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہمارے کام کاج مختصر ہے، زمانہ تیزی سے گیا، کام بڑا آسان ہوتا ہے، کام جلدی کر سکتے ہیں، کام کو کھینچا، نمازیں چھوٹی، عبادت چھوٹ گئے، تلاوت چھوٹ گئی، ادھر ادھر کی باتیں، غیبت میں، چغل خوری میں اپنی اوقات کو ضائع ہو رہی ہے۔ فاطمہ دیکھیں، اللہ اکبر، گھرانہ چکی پیستی پیستی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، شرم کی وجہ سے کوئی خادم نہیں پوچھ پائی، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے سلام کر کے واپس آ گئی۔ حضرت علی پوچھتے ہیں، فاطمہ کیا ہوا؟ ابا کے پاس گئی تھی، کیا کچھ خادم نہیں لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا کے پاس گئی تھی خادم لینے کے لیے، باندی لینے کے لیے، مگر شرم کی وجہ سے ابا کے پاس پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی کہتے ہیں، چل تو اور میں، ہم دونوں اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر پوچھتے ہیں۔ حضرت علی، فاطمہ، میاں بیوی دونوں مل کر اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فاطمہ تو اس سے پہلے بھی آئی تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی؟ فاطمہ کہتی ہیں، ابا جان پوچھنا چاہتی تھی، شرم کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، پانی سینتے سینتے سینے میں درد آ گیا ہے۔ فاطمہ چکی پیستی پیستی تیری لاڈلی بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہم نے سنا کہ آپ کے پاس بہت سارے قیدی آئے ہیں، کوئی یہ خادم ہمیں دے دیجئے، عطا کر دیجئے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا، قسم بخدا میں آپ کو کوئی خادم نہیں دوں گا، آپ کو میں کوئی خادم نہیں دوں گا۔ رحمت للعالمین چاہتے تو خادموں کا خادم گھر کے پاس کھڑا کر دیتے، مگر بیٹی کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ کہا، فاطمہ میرے پاس اہل صفہ موجود ہیں، دور دراز سے دین اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جن کے پاس کھانے کی ایک روٹی بھی نہیں ہے، یہ اہل صفہ کئی دنوں سے بھوکے پڑے ہیں،
میرے پاس جو خادم آئے اس خادم کو میں بیچ کر اس سے تو رقم آئے گا، میں روٹی بنا کر اہل صفہ کو کھلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ فاطمہ کا گھرانہ اللہ اکبر رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، کوئی عالیشان بنگلہ بھی نہیں، کوئی عالیشان بستر بھی نہیں ہے، معمولی سی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے ادب و احترام میں عاجزی فوراً فاطمہ علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ جو چیز تو میرے پاس پوچھنے کے لیے آئی تھی میں تجھے اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ اللہ اکبر، آج بیٹی یا بیوی اپنے شوہر سے یا اپنے سسرال سے اپنے میکے سے کچھ پوچھے یا نہ دے تو وہاں سے رشتہ تعلق ختم ہو جائے گا، آپس میں لڑے جھگڑے آ جائیں گی، میاں بیوی میں طلاق اور کھلے تو مسئلہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ باپ سے پوچھ، اگر باپ نہ دے تو باپ سے رشتہ توڑنے کا ماحول چل رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی پوچھتے فاطمہ میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ تربیت ہے میرے نبی کی۔ فاطمہ کہتی ہے ابا جان ضرور بتائیے کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ خادم اور بانوی سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمائے کیا ہے؟ کہنے لگے ہر نماز کے بعد رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر تو پڑھ لیا کر، یہ وہ خادموں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو یہ پڑھ لیا کر تیرے کاموں میں اللہ تعالیٰ تعاون بن جائے گا۔ تو یہ پڑھ لیا کر صبح سے لے کر شام تک کے تیرے کام کی تھکاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ اس خادم سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، اسی لیے ان کلمات کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت تھا اللہ کے نبی کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت حسن کہتے ہیں میرے امی جان اتنی عبادت گزار تھی، اتنی نمازیں پڑھتی تھی، رات میں جب کرتی تھی صبح تک نمازیں مشغول ہو جاتی تھی اور دعا میں اتنا رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، میں نے کبھی اپنی امی کو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہوئی نہیں سنا ہو، بلکہ صرف اپنے ہمسائے اپنے پڑوسی امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتی تھی، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کبھی دعائیں مانگی نہیں۔ میں نے امی سے پوچھا امی جان تم نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کچھ کیوں نہیں مانگتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے سب سے پہلا حق ہمسایوں کا ہے، بعد میں اپنے گھر والوں کا، اپنے لیے میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا حضرت فاطمہ کو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ فاطمہ کا گھرانہ بڑا فقر و فاقہ تھا، نعوذ باللہ، بات ایسی نہیں ہے، فقر و فاقے کی نہیں فاطمہ کا گھرانہ، اہل بیت فقر و فاقہ کا نہیں تھا، ایسے سخی گھرانہ آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں، بڑا سخی گھرانہ تھا وہ، بڑا سخی گھرانہ تھا، جو بھی آتا تھا ہاتھ میں نہیں رکتا تھا، فوراً اللہ کی راہ میں راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو گئے، سخاوت کی مثال دیکھنا میری مائیں میری بہنیں اگر میری بات سنتی ہوں کہ آپ حضرات بھی سنتے ہیں، ذرا سخاوت کی مثال دیکھنا فاطمہ کے اندر نبی جیسے سخاوت کیسے تھا۔ حضرت حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی و حضرات صحابہ حضرت حسن و حسین کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ منت مان لیں، نظر مان لیں کہ اگر حسن و حسین دونوں شفا ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ منت مان لیے کہ حضرت حسن و حسین اگر شفا یاب ہو گئے تو میں ضرور روزہ رکھوں گی، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے حسن و حسین دونوں شفا یاب ہو گئے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ حسن و حسین دونوں 3 دن کے روزے کی منت مان لی تھی، پہلا روزہ رکھے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، رحمت للعالمین کا گھرانہ دیکھیں،
آج ہمیں فخر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا۔ کبھی ان واقعات پر غور کریں، اللہ نے آج ہمیں کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا ہے، افطار میں رقم کے کھانے مل جاتے ہیں، تمام چیزیں اللہ نے آسانی سے مہیا کرتا ہے۔ تمام چیزیں ملنے کے باوجود بھی جو ہماری نافرمانی ہے نا، اللہ اکبر، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھی بھیج دیتا، عام عذاب، تو یہ ہم بچے ہوئے ہیں، نبی کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ تمام رزق ملنے کے باوجود بھی ہماری جو نافرمانی ہو رہی ہے، ہم اس کے باوجود بھی جو بچے تو اللہ کے نبی کا فضل سے بچے ہوئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، افطاری کے وقت میں کھانا تیار کرنا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کے ہاں قرض لے کر جو لے کر آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ کر روٹی تیار کرتی ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اتنے میں کوئی مانگنے والا فقیر دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہوں، پر میں بھوکا ہوں۔ یا یہ گھرانے کا یہ حال ہے کہ حضرت فاطمہ، حسن و حسین علی کا 3 دن سے کچھ کھائے نہیں ہیں، افطار میں بیٹھے ہیں، مانگنے والا آ جاتا ہے، فاطمہ کہتی ہے اے علی، جو بنا ہے روٹی لے جا کر اس قیدی کو دے آؤ، ہم پانی سے افطار کر لیں گے۔ پہلے دن لے جا کر فقیر کو دے دیا گیا، پانی سے افطار ہو گیا۔ دوسرے دن میں روزہ رکھے ہیں، افطاری کا وقت تھا، کھانا تیار ہے، اتنے میں ایک یتیم آیا، کہنے لگا اے نبی کے گھر والوں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہو، کچھ عنایت فرما دیجئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حسن و حسین سے، یہ لے جا کر اس یتیم بچے کو دے آؤ، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بھوکا ہے، یہ گھرانہ سب سے زیادہ بھوکا ہے۔ اپنوں کی فکر نہیں تھی، غیر بھوکا نہیں رہنا چاہیے، میرا پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، یتیم بھوکا رہنا نہیں چاہیے۔ اگر آج یہ ماحول میں سوچتا یتیم کے بارے میں، اگر آج یہ ماحول قیدیوں کے بارے میں سوچتا، اگر آج یہ ماحول کسی مسکین کے بارے میں سوچتا، کوئی کسی کے ہاتھ میں سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھے ہیں، افطاری کا وقت ہے، اتنے میں کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں غریب اور محتاج ہوں، آپ کے دربار میں آیا ہوں، نبی کے گھر والوں، کچھ کھانے کو عنایت فرما دیجئے۔ تیسرے دن بھی فاطمہ وہ کھانا اٹھا کر دے دیتی ہے۔ 3 دن 4 دن کے بھوکی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، پانی سے افطار کرتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت، اپنے اہل کی دیکھنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نگاہ حضرت فاطمہ، علی، حسن و حسین کی چہرے پر پڑتی ہے، بھوک کی وجہ سے چاروں کے چاروں کمزور پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئی۔ بیٹی باپ کے سامنے بھوک اور لاچار میں کھڑی ہو تو باپ کو کیا گزرتا ہوگا، یہ دیکھنا تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کی آیت نازل فرمایا، ان کی تعریف میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ گھرانہ ہے جو منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور یتیموں کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو کھلا دیتے ہیں۔ ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ فاطمہ ہے، اپنے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی سخاوت کرنے میں بڑی مثال، ایک نمونہ رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ کہیں سے جو قرض میں لے کر آٹا گوندھ کر لے آتی ہے، حضرت فاطمہ آٹا گوندھ کر روٹی بنائی، حسن و حسین کو روٹی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ روٹی لے کر اپنی زبان پر کھانے کے لیے جاتی ہے تو آدھی روٹی کھا چکی تو فوراً باپ کا یاد آ جائے، معلوم نہیں کہ ابا جان کتنے دن سے کھائے ہوں گے، نہیں معلوم نہیں، آدھی روٹی لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ یہ کیا روٹی کہاں سے لائی ہو؟ کہنے کہ فاطمہ علی کہیں سے روٹی لے کر آئے تھے،
میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو کچھ دینے کے لیے آئی ہوں گی، آپ تاکہ اس میں سے اس روٹی میں سے کچھ کھا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ قسم بخدا 4 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، یہ 4تھے دن کا پہلا لقمہ ہے اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فاطمہ کا بنایا ہوا روٹی کھایا۔ یہ گھرانہ تو یہ فقر و فاقے کا گھرانہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ بڑا سخی گھرانہ تھا، مگر جو بھی آتا راہ خدا میں فوراً خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی اور ایک سخاوت مثال ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک آدمی آیا، قبیلہ ام سلیم کا آدمی تھا، آ کر فوراً ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا تیری مالی حالت کیا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا میں قبیلے بنو سلیم کا ہوں، ہمارے قبیلے میں 3000 افراد رہتے ہیں، میں ہی اس قبیلے میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ہے کوئی ان کو تعاون کرنے والا، ان کو کچھ تعاون کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا آپ میرے ساتھ چلیے کہ مسجد نبوی کے باہر میں اونٹنی کھڑی ہے، میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسی مجلس میں حضرت علی کھڑے ہو گئے، اپنی پگڑی نکال کر اس آدمی کو دے دیا، کہا کہ یہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا اے سلمان جاؤ اس آدمی کے لیے کھانے کا انتظام کرو، سواری کا اور کپڑے کا تو انتظام ہو گیا ہے، مدینے کی گلی میں جاؤ اس آدمی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہ مدینے کی گلی میں گیا تو میری نگاہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر پڑی۔ میں گھر کے دروازے کو دستک دیا، حضرت سلمان فارسی جانتے تھے کہ گھرانے میں کچھ نہیں ہے، پھر توکل کرتے ہیں گھر کا دروازہ دستک دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ اندر سے پوچھتی ہے کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں نبی کا غلام سلمان فارسی۔ کیا بات ہے؟ نبی کے دربار میں ایک آدمی آئے جو اسلام قبول کیا ہے، شیر خدا نے حضرت علی نے اپنا پگڑی دے دیا ہے، سعد بن عبادہ نے اونٹنی دے دیا ہے۔ فاطمہ اگر کہنا چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ میرے شوہر دے دیے ہیں، میرے پاس کیوں مانگنے کے لیے آئے؟ تو فاطمہ کہتی ہے بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، میں آپ کو کیا دوں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں فاطمہ بتا آج تو کھانے کے لیے کیا بنائی ہے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے واللہ حسن و حسین 3 دن سے کچھ کھائے نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ موجود نہیں ہے، مگر تو ٹھہر میں اس سے بھی اور تجھے بہترین چیز عطا کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اندر گئی، اپنا جو چادر ہے وہ چادر لے کر آ کر حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتی ہے کہ فاطمہ جاؤ اس گلی کے کونے میں میرے گھر کے 4 گھر چھوڑ کر ایک یہودی رہتا ہے جس کا نام سمعون ہے، وہ لوگوں کی چیزوں کو گروی رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اناج دیتا ہے، سرکہ دیتا ہے، کھجور دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں رقم دیتا ہے، تم اسے جا کر لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے یہ چادر آپ کے پاس ایک ہی ہے اور آپ مجھے دے رہے ہو گروی رکھنے کے لیے؟ فاطمہ کہتی کہ میرا حکم ہے جاؤ جا کر لے آؤ۔ اس چادر کو لے کر اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ یہودی ہاتھ میں لے کر کہتا ہے یہ کون سی چادر ہے اس میں اتنی خوشبو آتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا چادر ہے، حضرت علی کا چادر ہے، حضرت علی کے یہاں سے آیا ہے۔ وجہ یہ ہے میں اس لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاطمہ نے اسے گروی رکھنے کے لیے تیرے پاس بھیجی ہے۔ تو یہ دیکھ کر فوراً وہ یہودی کہنے لگا واللہ میں کہتا ہوں میں تورات پڑھا ہوں، آج بھی میں صبح میں تورات پڑھا تھا، تورات میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آخری زمانے میں ایک امت آئے گا، اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے خود بھوکے رہیں گے، پیٹ میں پتھر باندھیں گے مگر دوسروں کو کھلائیں گے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ چادر لے کر جا، یہ اناج بھی لے کر جا، اس کے بدلے میں تو رقم بھی لے کر جا، فاطمہ کو دے دے۔ فاطمہ قبول نہیں کرے گی مجھے معلوم ہے، فاطمہ سے کہہ دینا لے لو، مجھے یہ چادر کو دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں اس کے لیے تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور تیرے رب کا کلمہ پڑھ
پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو، یہ کہہ کر فوراً اسی مجلس میں یہودی اسلام قبول کر لیا۔ یہ سخاوت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے، اور بھی حضرت فاطمہ کی سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سیرتوں کو سن کر، ان سخاوت کی باتوں کو سن کر اپنے گھر کی عورتوں کو بتائے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر، ان کے اہل بیت کی سیرت پر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔